الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری مبارک زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کریں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے ایک پیارا سا واقعہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ پینلسٹ شامل ہوتے ہیں جو کہ کوئی ایک مسئلہ اور اس کا حل بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں میں سے کچھ سنتیں اور کچھ آداب اور کچھ مینرز. لیکن سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ فصلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آئیے مل کر ہم بھی درود پاک میں شامل ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں غلام مجتبیٰ اتاری بھائی موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں. جی ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، 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 یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا
خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ یعنی کہ اس ایک خدا نے آپ کو بھی ایک ہی بنایا ہے، آپ کی شانوں والا بھی بس ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ آپ ہیں۔ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ کوئی مثل مصطفیٰ سا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ غلام مجتبیٰ بھائی نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا، اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بہت ہی پیارا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ 9 ہجری کے واقعات ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ کو 9 ہجری کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کرنا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے پیارے پیارے بچوں؟ وہ 9 ہجری کے بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حاتم طائی، یہ ایک بہت مشہور و معروف آدمی گزرا ہے جو کہ بہت بڑا سخی تھا، ہے نا؟ نام آپ نے سنا ہوگا حاتم طائی کا۔ بہت زیادہ وہ سخاوت کرتا تھا۔ سخاوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا، غریبوں کی مدد کرتا، ٹھیک ہے، جو پریشان حال ہوتے ان کی ہیلپ کیا کرتا تھا۔ تو یہ سخاوت کے کاموں کے اندر آتا ہے، تو وہ یہ کام کیا کرتا تھا۔ اس کی اولاد جو ہے وہ مسلمان ہوئی اور وہ صحابی رسول بنے۔ وہ کیا واقعہ ہے آئیے سنتے ہیں۔ حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹے نے اسلام قبول کیا، اور وہ کس طرح اسلام قبول کیا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 150 یعنی کہ 150 لوگوں کو بھیجا، اور وہ اس لیے بھیجا کہ وہ لوگ قبیلہ طئی، یہ ایک قبیلہ تھا، تو کے اوپر زبر ہے، وہ زمانے کا نام تھا قبیلہ طئی۔ تو اس قبیلے کے جھوٹے خداؤں کو ختم کرنے کے لیے حضرت مولا علی کو بھیجا، اور ان کے ساتھ 150 دیگر ساتھیوں کو بھی روانہ کر دیا۔ حضرت مولا علی اور آپ کے جو ساتھی تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو ان کے جھوٹے خدا تھے ان کو ختم کر دیا، اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی گرا دیا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں اور کچھ لوگ جو تھے وہ انہوں نے پکڑ لیے، مسلمانوں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ لوگ تھے، اونٹ تھے، کچھ بکریاں تھیں، کچھ اونٹ تھے، ان کو پکڑ لیا، اور ان سب کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اب یہ ساری چیزیں تھیں، اونٹ بھی تھے، بکریاں بھی تھیں، کچھ لوگ بھی تھے قیدی کے طور پر، ان کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ ان قیدیوں کے اندر مشہور جو ہے وہ سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کی کون تھی؟ بیٹی، وہ بھی ان قیدیوں کے اندر ہی موجود تھی۔ حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اس وقت ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور وہ جو ہے وہاں سے ملک شام چلے گئے تھے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن ان کی جو بیٹی تھی، یعنی کہ حاتم طائی کی جو بیٹی تھی اور حضرت عدی بن حاتم کی بہن، ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی جب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، اور میرے باپ کا، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور میرے بھائی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میں بہت کمزور ہوں، لاچار ہو گئی ہوں، اور آپ مجھ پر احسان کیجئے، اور وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ مجھے رہا کر دیجئے، اور آپ مجھ پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا، خداوند آپ پر احسان کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عطا فرما دیا۔ نبی پاک نے کرم فرما دیا، اس کو رہا بھی کر دیا، ساتھ میں اس کو سفر کرنے کے لیے، ٹریول کرنے کے لیے ایک
ऊँट भी दे दिए ताकि तुम्हारी सवारी का एहतमाम भी हो जाए। अब रिवायतों में आता है कि ये मुसलमान होकर इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, ये मुसलमान हो गई। नबी पाक इस्लाम की जो है वो इस अंदाज़ को देख कर कि ये कितने करीम आका है, इस अंदाज़ को देखकर वो मुसलमान हो गई। वो मुसलमान हो गई और फिर जब वापस अपने कबीले लौट कर आती हैं, अपने भाई के पास आती हैं और अपने भाई को ये नबी पाक इस्लाम के प्यारे प्यारे अखलाक के बारे में बयान करती हैं कि नबी पाक इस्लाम कितने प्यारे हैं, किस तरह करम फरमाने वाले हैं। और अल्लाह पाक के आखिरी नबी की वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ जब बयान की तो हज़रत अदी बिन हातिम जो हैं वो अपनी बहन से नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो औसाफ को सुनकर, उनकी स्पेशलिटीज़ को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, बड़े मुतासिर हुए। और फिर ये भी मदीना मुनव्वरा आए और ये इस नीयत से आए कि अब मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। ये मदीना मुनव्वरा आते हैं, लोग नबी पाक को ख़बर करते हैं कि या रसूलल्लाह अदी बिन हातिम आ गए हैं, हातिम ताई के बेटे अदी जो हैं वो आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। नबी पाक इस्लाम ने बड़े प्यारे अंदाज से जनाब अदी बिन हातिम के हाथ को अपने मुबारक हाथ में लिया, अपने दस्ते मुबारक के अंदर लिया। अब आप अंदाज देखें कि नबी पाक इस्लाम ने हातिम ताई के बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया है और हुजूर क्या फरमा रहे हैं? हुजूर पाक फरमाते हैं, ऐ अदी तुम किस चीज़ से भागे? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से भागे, यानी कि कलमा तय्यबा पढ़ने से भागे? क्या अल्लाह के अलावा कोई और खुदा है? जब नबी पाक ने ये फरमाया तो हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अभी तक इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया था, अभी तक कलमा नहीं पढ़ा था, जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी कि नबी पाक फरमाते हैं कि क्या तुम कलमा पढ़ने से भागे? क्या तुम जो है वो क्या अल्लाह के अलावा कोई और खुदा भी है? जब ये उन्होंने बात सुनी तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कलमा तय्यबा पढ़ा और कलमा पढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथों पर मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को बहुत खुशी हुई और रिवायतों में ये लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो मुबारक चेहरा था खुशी से चमकने लगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा कि आज अदी बिन हातिम जो हैं वो मुसलमान हो गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये जो है वो अंदाज़ हैं उन लोगों के कि जो पहले मुसलमान नहीं थे फिर मुसलमान होते हैं और फिर जब मुसलमान होते हैं तो वो किस तरह दीन का काम करते हैं, किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को, दीन इस्लाम के पैगाम को दुनिया भर के अंदर पहुंचाते हैं। आप सहाबे कराम की सीरत पर किताबें पढ़कर देख लें तो आपको मिलेगा कि वो लोग जो इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के दुश्मन थे, इस्लाम को मिटाने के दर पे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम को दुनिया के अंदर फैलाया। और आज हम उनको जब भी उनका नाम लेते हैं तो साथ रज़ियल्लाहु अन्हु का लफ्ज़ लगाते हैं कि वो एक, ये पता चलता है कि भी वो सहाबी रसूल हैं। अल्लाह पाक हम सबको सहाबे कराम की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है हल सिर्फ हल सिर्फ एक है। सेगमेंट का वक्त हो चुका है, आइए इस सेगमेंट की जानिब चलते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम एक बहुत बुरी आदत के बारे में सुनेंगे और वो है लड़ाई झगड़ा करना। प्यारे बच्चों, ये एक बहुत बुरी आदत है और उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं, जैसा कि लड़ाई झगड़ा करने से आपस की दोस्ती ख़त्म हो सकती है और लड़ाई झगड़ा करना अल्लाह पाक की नाराज़गी का सबब भी है। बाज़ बच्चे बात बात पर लड़ने झगड़ने और मार पीट पर उतरते हैं। घर में भाई बहनों से छोटी छोटी बातों पर, खाने पीने और दीगर चीज़ों पर मार धार करते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह बात बात पर लड़ना झगड़ना, मारपीट करना अच्छे बच्चों का काम नहीं है, बल्कि अच्छे बच्चों को तो चाहिए कि सुलह और माफ़ करने को इख्तियार करें। अगर दूसरे बच्चे ने आपसे झगड़ने वाली कोई बात कर भी दी तो झगड़ा करने के बजाय दरगुजर से काम लें या अपने अम्मी अब्बू को अच्छे अंदाज में बता दें, मगर अंदाज शिकायत वाला ना हो। अल्लाह पाक हमें लड़ाई झगड़े से बचने और दरगुजर से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों, क्या समझे, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और अगर सामने वाले से मिस्टेक हो गई है तो आपने किस बात को प्रायोरिटी देनी है, तरजीह किस बात को देनी है कि आप सामने वाले को क्या कर दें? किसकी रज़ा के लिए?
اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو معاف کر دیں اور آپ جو ہے وہ صلح والی بات کریں، لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ بعض بچے، انہوں نے صحیح کہا فہد بھائی نے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جی یہ جو ہے وہ بسکٹ میں کھاؤں گا، اچھا اس کو زیادہ کیوں دے دیے، اس کو کم کیوں دے دیے، اس کو پہلے کیوں بلا لیا، مجھے بعد میں کیوں بلا لیا، ٹھیک ہے، مجھے موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھنا ہے، مجھے گاڑی میں آگے بیٹھنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر بعض اوقات لڑائی اتنی جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ بعض بچے جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی امی سے، اپنے ابو سے جو ہے وہ زبان بھی چلا رہے ہوتے ہیں، ان کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو جھگڑالو طبیعت کا بندہ ہوتا ہے نا، جھگڑالو مطلب سمجھتے ہیں، جو پھڈے باز طبیعت کا آدمی ہوتا ہے، جس کو ہر وقت لڑنا جھگڑنا جو ہے وہ پسند ہوتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے نا، ایسا چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو یعنی آدمی ہو، چاہے وہ عورت ہو، معاشرے کو وہ شخص پسند نہیں ہوتا۔ یار یہ تو ہر وقت لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، یار یہ بندہ سمجھ میں نہیں آتا، اس سے تو جب بات کرو، اس نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس سے جب بات کرو اس کے ہاتھ میں گولہ بارود ہے، یہ تو ہر وقت جو ہے نا وہ آگ برساتا رہے گا۔ تو ایسا بیہیو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اچھا بیہیو کرنا چاہیے۔ دین اسلام نے ہمیں معاف کرنے کا ذہن دیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں سیگمنٹ ہے، اور ایک سنت کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج جس سنت کے بارے میں ہم سنیں گے اور آپ کو ہم بیان کریں گے وہ ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا اور پینا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پیارے پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ نیکیاں لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ سیدھی سائڈ رہتا ہے۔ وہ کون سی سائڈ پر رہتا ہے؟ سیدھی طرف رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں کوئی بھی اچھا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں کون سی سائڈ سے کرنا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے، سیدھی سائڈ سے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ البتہ کھانا الٹے ہاتھ سے بالکل نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا۔ ہاں، ہمیں تو محبوب رحمان یعنی کہ ہمارے پیارے آقا کے طریقے کو اپنانا ہے نا، شیطان کے طریقے کو ہم نے فالو تھوڑی کرنا ہے۔ ہم تو پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، تو جو طریقہ انہوں نے دیا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ حضرت ابن عباس صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہما، یہ کہتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے کھانا یہ نسیان یعنی کہ بھولنے کی بیماری کو پیدا کرتا ہے۔ ہاں، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہماری مختلف بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ ایک اسلامی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے یہ چیزیں ہیں۔ یہ نہیں کہ لوگ کوئی اس کا انکار کر دے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ روایتوں کے اندر چیزیں بیان کی گئی ہیں اور یہ ہیں، حقیقت ہے اس چیز کا، حقیقت سے تعلق ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھولنے کی بیماری کو جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے، اس لیے الٹے ہاتھ سے جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، اور نہ کھائیں اور نہ پئیں۔ اسی طرح کسی کو پانی پلاتے وقت الٹے ہاتھ سے جگ پکڑ کر سیدھے ہاتھ میں گلاس رکھیے، تاکہ پانی آگے اس کو دیتے وقت آپ سیدھے ہاتھ سے ہی پانی بڑھائیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں جگ ہے، الٹے ہاتھ میں گلاس ہے، اب آپ نے گلاس یوں کر کے جب سیدھے ہاتھ سے بھرا ہے، اب آپ کے ہاتھ میں تو جگ ہے، اب گلاس کون سے ہاتھ میں ہے؟ لیفٹ ہینڈ میں، الٹے ہاتھ میں۔ اب آپ اس کو کیسے الٹے ہاتھ سے دیں گے؟ کیونکہ الٹے ہاتھ سے چیز دینا اور لینا یہ بھی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ سیدھے ہاتھ سے لیں اور سیدھے ہاتھ سے دیں، ہے نا؟ تو یہ اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور حضرت مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فیصل آباد کے اندر ان کا مزار ہے، اور ان کی مناسبت سے فیصل آباد کو سردار آباد بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ فرماتے ہیں مولانا سردار صاحب کہ لینے اور دینے میں بہت ہی پیاری اور بڑی زبردست انہوں نے بات کی، اور کیا نکتہ انہوں نے دیا ہے، کیا پوائنٹ دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لینے اور دینے میں سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو۔ کیونکہ یہ عادت آپ کی، اگر آپ سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں، تو یہ عادت آپ کی ایسی پکی ہو جائے کہ کل بروز قیامت جب نامہ اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے مطابق سیدھا ہاتھ آگے بڑھ جائے تو انشاءاللہ العزیز کام بن جائے گا، ہے نا؟ کیونکہ جس کو نامہ اعمال قیامت والے دن سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، ہے نا؟
कामयाब शख्स को जो नाम अमाल में कामयाब होगा उसको कौन से हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा? सीधे राइट हैंड के अंदर उसको नाम अमाल दिया जाएगा। तो आदत सीधे हाथ से आप कोई भी चीज़ किसी को दे रहे हैं, कि आपने किसी को पानी का गिलास देना है, प्लेट पकड़ानी है, कोई पेपर पकड़ाना है, कोई पेन देना है, तो कौन से हाथ से देना है? सीधे हाथ से ही देना है और सीधे हाथ से ही लेना है। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं माइक एक दूसरे को दे रहे होते हैं, तो कौन से हाथ से माइक देना है और कौन से हाथ से माइक लेना है? एक्टिविटी में जब मार्कर मिलेगा तो कौन से हाथ से लेना है और कौन से हाथ से देना है? तो सीधे हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम को लेकर चलते हैं इख्तिताम की जानिब और शामिल करते हैं सबसे आखिरी सेगमेंट जो कि एक्टिविटी वाला सेगमेंट है, और उस सेगमेंट का नाम है अल्फाज मोती जवाब अनमोल। अल्फाज मोती हैं, जवाब अनमोल हैं, एक्टिविटी वाला सेगमेंट है। आइए इसकी जानिब चलते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है अल्फाज मोती जवाब अनमोल। अल्फाज मोती हैं, जवाब अनमोल, और जवाब को अनमोल आपने बनाना है। करना यह है कि यहाँ पर आपको 2 बोर्ड्स नजर आ रहे हैं। कितने बोर्ड नजर आ रहे हैं? 2। पहला वाला वो है जो आपको नजर आ रहा है बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, और दूसरे वाले में आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बॉक्स बने हैं और बॉक्स के अंदर कुछ हमने अल्फाज लिख दिए हैं। प्रिंट आउट यहाँ पर अल्फाज मौजूद है हमारे पास। आपने इन अल्फाज में से अल्फाज को लेना है और एक जुमला कंप्लीट करना है, और उससे हमें कोई सी प्यारी सी बात, कोई अच्छी सी बात हमें सीखने को मिलेगी। तो करते ये हैं कि जो राइट साइड पर बच्चे हैं इनको टीम ए कर लेते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर बच्चे हैं इनको टीम बी कर लेते हैं। पहले बढ़ते हैं टीम ए की जानिब और देखते हैं कि टीम ए से कौन से बच्चे आएंगे। हाथ उठाएं जो बच्चे आना चाहते हैं, हमारे साथ एक्टिविटी में शामिल होना चाहते हैं। चलें यहाँ पर माइक दीजिएगा जी। माइक किसके पास है? इधर आइएगा, आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम बिलाल रज़ा है। बिलाल रज़ा। बिलाल भाई कर लेंगे आप इंशाल्लाह? चलें माइक आप दें मुझे, और उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। देखते हैं कि आप जुमला कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होता है बिलाल भाई अब। देखते हैं बिलाल भाई कौन सा जुमला कंप्लीट करते हैं। माशाल्लाह बिलाल भाई थोड़ा सा जल्दी करेंगे। हमें दावत इस्लामी से प्यार है। कुछ दुरूद के बारे में बात हो रही है माशाल्लाह। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलें जी, 1 पर उन्होंने आखिरी के 2 नुक्ते लगा दिए हैं। यहाँ आएंगे बिलाल भाई और देखते हैं कि बिलाल भाई ने क्या जुमला कंप्लीट किया है। बिलाल भाई यहाँ आएंगे, थोड़ा सा आगे आए और माइक में बताएंगे क्या जुमला आपने लिखा है। हमें रोज़ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। रोज़ जो है वो आपने दूर कर दिया है। ये ऐसा लग रहा है कि दूर है, तो रोज़ रे तो यूँ लिखेंगे, वाव तो ठीक है, और यहाँ इसका नुक्ता लगेगा। ठीक है, हमें रोज़ दुरूद पढ़ना चाहिए। बात आपने बहुत अच्छी लिखी है। यहाँ ये अल्फाज कहाँ लिखे हैं ये दिखाएंगे बिलाल भाई आप। हमें रोज़ दुरूद पढ़ना चाहिए। हमें रोज़ दुरूद पढ़ना चाहिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, अपनी जगह पर आप तशरीफ रखेंगे, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। हमें रोज़ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, और दुरूद पाक की फजीलतें हमारे मदनी माहौल में, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अमूमन बयान की जा रही होती हैं, तो हमें दुरूद पाक की फजीलतें याद होती हैं। जो एक बार दुरूद पढ़ता है उस पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10। और जो 10 बार पढ़ता है उस पर कितनी रहमतें? 100। और जो 100 पढ़ता है उस पर 1000। और जो 1000 बार दुरूद पढ़ता है उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है। उसके बारे में किसी को पता है? जो 1000 बार दुरूद पढ़ता है उसके लिए क्या रहमतें और बरकतें हैं? जो 1000 बार दुरूद पाक पढ़ता है उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि शख्स पे जहन्नुम हराम है। आपने ये जो रिवायत बयान की है ना, ये 1000 बार दुरूद पाक के ताल्लुक से नहीं है, ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से है कि जो 100 बार दुरूद पढ़ता है उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये शख्स निफाक यानी कि मुनाफकत और जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया गया है। ये रिवायत है, लेकिन 1000 वाली रिवायत अलग है। वो क्या है, किसी को मालूम है? चले मैं बयान कर देता हूँ। जो 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, फरमाया कि मन सल्ला अलैया अल्फन, जो मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ता है, ज़ाहमत कतिफ़हू बि कतिफ़ी अला बाबिल जन्ना, फरमाया कि वो जन्नत में इस हाल में दाखिल होगा कि उसका कांधा मेरे कांधे के साथ टकरा रहा होगा।
تو کتنی پیاری فضیلتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی. اور ایک یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک مرنے سے پہلے دنیا میں ہی جنت میں ملنے والا مقام دنیا کے اندر ہی نہ دیکھ لے. تو یہ فضیلتیں ہیں درود پاک کی, ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں ٹیم بی سے اب کون سے بچے آئیں گے ہاتھ اٹھائیں گے. چلیں آپ آئیں, آپ کے پاس مائک موجود ہے, اپنا نام بتائیں گے. میرا نام عبید مصطفیٰ اتاری ہے. ماشاءاللہ عبید مصطفیٰ اتاری بھائی, کر لیں گے آپ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ, مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد مارکر ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں عبید بھائی ہمیں کیا مدنی پھول دیتے ہیں, کون سا پوائنٹ جو ہے وہ لکھتے ہیں اور کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. کچھ استاد صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں عبید بھائی. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ارے بھائی 1 پر آپ نے بھی دونوں نقطے لگا دیے اور حمزہ کا اوپر جو ہے وہ نشان لگا دیا ہے. چلیں آپ مجھے دیں گے یہ مارکر اور ہم آپ کو دے رہے ہیں مائک. بتائیں گے آپ نے کیا جملہ لکھا ہے. ہمیں استاد کا ادب کرنا چاہیے. ہمیں استاد صاحب کا ادب کرنا چاہیے. بات آپ کی بالکل درست ہے. صاحب یہاں پر لکھا ہوا ہے, صاحب بھی لکھ لیا کریں. جب استاد کی بات کریں تو استاد کے ساتھ لفظ صاحب بھی لگا لینا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ ادب والی بات ہوتی ہے. تو آپ نے بات بالکل درست کہی ہے, ہمیں استاد صاحب کا ادب کرنا چاہیے. یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں آپ بتائیں گے. ہمیں استاد کا ادب کرنا چاہیے. ہمیں استاد صاحب کا ادب کرنا چاہیے. عبید بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ, اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. ہمارے ساتھ چونکہ بچے شامل ہوتے ہیں تو بعض اوقات رائٹنگ میں کوئی مسٹیک آ جاتی ہے. ماشاءاللہ عبید بھائی نے تو بہت کھلا لکھنے کی کوشش کی ہے, تو کھلا کر کے آپ نے لکھا ہے. کیا بات ہے عبید بھائی, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کیڈز مدنی چینل, کیڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل.